عرض کیا کہ اس کی پشیمانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا نیکوکار ہے تو اس پر شرمندہ ہوتا ہے کہ زیادہ نیکیاں کیوں نہ کیں، اور اگر بدکار ہے تو اس امر پر شرمندہ ہے کہ برائیاں میں نے کیوں نہ چھوڑی۔ اور اس کے علاوہ اصفہانی نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن 1000 مرتبہ مجھ پر درود پڑھا وہ مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں ضرور دیکھے گا۔ ابن عساکر نے شہر بن حوشب سے روایت کی ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا پارہ نمبر 6 سورہ نساء کی آیت نمبر 159 سے کیا مراد ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں ہے۔ جب ملک الموت ان کی روح قبض کرنے کو آتے ہیں تو ان کے ہمراہ ایک فرشتہ آگ کے شعلے لیے ہوئے آتا ہے اور ان کے منہ اور دبر پر مارتا ہے اور کہتا ہے کہ بتاؤ مانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں یا نہیں؟ تو اس وقت تک مارتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ مان نہیں لیتا۔ جب وہ اقرار کر لیتا ہے تو ملک الموت اس وقت اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ ابو یعلا نے اپنی مسند میں روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ملک الموت میرے ولی کے پاس جاؤ اور اسے لے کر میرے پاس آؤ، میں چاہتا ہوں کہ میں اسے دنیا کے غموں سے نجات دلا دوں۔ تب ملک الموت 500 ملائکہ کے ساتھ چلتے ہیں۔ ملک الموت اور ان کے فرشتوں کے پاس جنت کی خوشبو والے کفن ہوتے ہیں اور ان کے پاس پھولوں کی شاخیں ہوتی ہیں، بیسیوں رنگ والی مہکتی ہوئی ان کے پاس مشک میں بسا ہوا سفید ریشم ہوتا ہے۔ پھر ملک الموت فرشتوں کے ہمراہ بیٹھ جاتے ہیں، ہر فرشتہ اپنا ہاتھ اس کے ایک ایک عضو پر رکھتا ہے، مشک میں بسے ہوئے ریشم کو اس کی ٹھوڑی کے نیچے بچھا دیتا ہے، ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے۔ اب اس روح کا دل کرتا ہے کہ وہ جنت کی جانب اس کی رغبت ہو جاتی ہے، کبھی جنتی بیویوں کی طرف وہ دیکھتا ہے، کبھی لباس کی طرف اور کبھی جنتی پھولوں کی طرف، گویا اس طرح کہ جس طرح بچے کو سلایا جاتا ہے، اس کا دل بہلایا جاتا ہے، اس کی طرف جنتی حوریں اس وقت خوش ہوتی ہیں اور اس خوش نصیب بندے کی روح کو دیکھتی ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے کہ اے پاک نفس، اے پاک روح، اچھے درختوں اور ان کے دراز سایوں اور بہتے ہوئے پانیوں کی طرف چل۔ ملک الموت اس پر ماں سے بھی زیادہ شفقت کرتا ہے، یعنی اتنی محبت سے نیک روح کو نکالتے ہیں کیونکہ وہ